السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈراپ ڈاؤن مینیو کو ریڈ کیا کہ ڈراپ ڈاؤن مینیو کیا ہے۔ ایک ایسا مینیو جب ہم مینیو بار کے کسی بھی آئٹم پہ کلک کرتے ہیں یا پوائنٹ کرتے ہیں تو ہمیں ایک مینیو نیچے کی طرف اوپن ہوتا دکھائی دیتا ہے، یہ شو ہوتا ہے، جس کو ہم ڈراپ ڈاؤن مینیو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ریڈ کیا شارٹ کٹ مینیو کو، جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ یہ ایک ایسا مینیو ہے جو ہمارے ڈاکومنٹ ایریا میں یا ونڈو کے جو ایریا جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں ڈاکومنٹ ونڈو میں جہاں پر بھی ہمیں اس کی ضرورت ہوگی تو ہم کسی بھی چیز کے متعلق مزید آپشنس چاہ رہے ہوں گے کوئکلی، تو ہم اس شارٹ کٹ مینیو کو ایکسیس کریں گے بائی دی رائٹ کلک آپشن۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا ٹول بارز کے بارے میں کہ ٹول بار ہمیں ایک ایسی بار کی صورت میں نظر آتی ہے جس میں کچھ چھوٹے چھوٹے آئکنس یا امیجز بنے ہوئے ہیں۔ ان امیجز کا مقصد کیا ہے کہ اگر ہم کوئی ایسا کام جو فاسٹلی پرفارم کرنا چاہتے ہیں اور کوئی ایسا کام جو صرف ایک ہی ایکشن سے پرفارم ہو سکنے والا ہو، وہ ہمیں اس ٹول بار میں نظر آئے گا اور ہم اس کی امیج پر کلک کر کے اس کام کو پرفارم کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ مائکروسافٹ ورڈ ہمیں 18 سے زیادہ جو ہے وہ ٹول بارز پرووائڈ کرتا ہے، لیکن بائی ڈیفالٹ یعنی کہ جب ہم مائکروسافٹ ورڈ کو اوپن کریں گے تو جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ٹول بار، ان میں سے 2 ٹول بار ہیں اسٹینڈرڈ اور فارمیٹنگ، جو ایک ہی بار کی صورت میں نظر آتی ہیں۔ ہم مزید ٹول بارز کو بھی ایکسیس کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ جیسے ہم نے امیج میں دیکھا کہ ہم ویو میں جائیں گے، مینیو بار میں ایک آپشن ہے ویو، 3rd نمبر پہ امیج پہ دیا ہوا ہے، اس کو جب ہم پوائنٹ کریں گے تو ہمیں ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو نظر آئے گا جس میں سے ہم دوبارہ سے ایکسیس کریں گے ٹول بار کو، اور جب ہم ٹول بار کو پوائنٹ کرتے ہیں تو ہمیں ایک مزید مینیو نظر آئے گا جس کو سب مینیو بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اسکرین پہ کہ ٹول بار کے آگے مزید ایک مینیو اوپن ہوا، اس کو بولا جائے گا سب مینیو۔ تو اس سب مینیو میں ہمیں ڈفرینٹ ٹول بارز نظر آئیں گی۔ ہم جس بھی ٹول بار کو کلک کریں گے اس کے ساتھ ایک ٹک کا نشان یا مارک نظر آئے گا، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ٹول بار اس وقت ایکٹیویٹ ہو چکی ہے اور آپ کو اسکرین پر نظر آئے گی۔ اس کے بعد ہم نے جو اب آج کے لیکچر میں اسٹڈی کرنا ہے وہ ہے اسٹینڈرڈ ٹول بار کے متعلق کہ اسٹینڈرڈ ٹول بار جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ اس کی ڈیفینیشن میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ورڈ الاؤ آل ٹول بارز ٹو بی کسٹمائز، کہ ہم ہر جو ہے وہ ٹول بار کو کسٹمائز کر سکتے ہیں۔ سو یو مے ناٹ فائنڈ آل آپشن لسٹڈ ہیئر، اور آپ ہر آپشن کو یہاں پر جو ہے وہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ نارملی اس جو فنکشن ہے ٹول بار یا ان تمام ٹول بارز، ان میں وہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، وہ ایکشن آپ پرفارم کر سکیں گے ان کے ذریعے جو صرف ایک کلک کے ذریعے پرفارم ہونے والے ہوں، ورنہ کئی ایکشن ایسے ہیں جو ایک سے زیادہ ٹاسک کو پرفارم کرنے کے بعد ہی اپلائی کیے جا سکتی ہیں۔ There are several buttons that may or may not appear immediately in your version of Word. Use the following graphics as a guide to the standard toolbar. یہاں پر ہمیں ویژولی جو ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ ٹول بار دکھائی گئی ہے جس میں جو ہے وہ مین ہمارے پاس 12 جو ہے وہ امیجز نظر آ رہی ہیں، اور اس کے بعد جو اگلا حصہ جو ہے وہ فارمیٹنگ ٹول بار کا کہلائے گا۔ اسٹینڈرڈ ٹول بار میں جو ہماری پاس جو فرسٹ آپشن ہے پہلی، وہ ہے نیو بلینک ڈاکومنٹ، جس کا مقصد جو ہے وہ صرف نئے ڈاکومنٹ کو شو کروانا ہے امیجیٹلی۔ اس کی جو امیج ہے وہ ہے بلینک شیٹ کی طرح، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ نمبر 1 پہ دیکھ رہے ہوں گے اسٹینڈرڈ ٹول بار میں۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس سیکنڈ جو امیج ہے وہ ہے اوپن کے نام سے۔ کلک آن دس آئکن اوپن اپ اے پریویسلی سیوڈ ڈاکومنٹ آن یور کمپیوٹر۔ اس آپشن کا مقصد جو ہے وہ آپ کو ایک ایسا ڈاکومنٹ اوپن کر کے دکھانا ہے جو ہم نے ریسنٹلی سیو کیا ہو۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس 3rd آپشن ہے وہ ہے سیو۔ سیو کا مقصد جو ہے ہم کسی بھی ڈاکومنٹ کو سیو کرنا چاہتے ہیں، لیکن سیو میں ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس ایک چیز ہے سیو اور ایک ہے سیو ایز۔ اس میں جو سلائڈ سا ڈفرینس ہے وہ آپ کو سمجھنا ہوگا
کہ جب بھی ہم کسی بھی چیز کو سیو کرتے ہیں تو جو ونڈو انوائرمنٹ ہے وہ اس کو ایز اے فائل لیتا ہے. ونڈو انوائرمنٹ ہو یا پھر مائکروسافٹ ورڈ، وہ اس کو ایز اے فائل لیتا ہے. تو جب ہم کسی بھی فائل کو سیو کرنے لگتے ہیں تو وہ ہمیں اس کے لیے اس کا نام پوچھتا ہے اور اس کی لوکیشن پوچھتا ہے. اب ہم نے ایک شیٹ یا پیپر یا فائل کو سیو کیا اور اب ہم اس میں مزید کوئی چینجنگ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری پریویس فائل تھی وہ بھی سیو رہے، اور جب جو چینجنگ ہم نے نیکسٹ کی ہیں وہ بھی سیو رہے. تو اس کے لیے ہمیں پریس کرنا پڑے گا سیو ایز. اس کی میں آسان سی اگزامپل آپ کو ایسے دوں کہ فار ایگزامپل ہم نے ایک فارم پروڈیوس کیا ہے، کمپوز کیا ہے، اس فارم کو ہم نے سیو کر دیا. اس فارم کو ہم نے اب کسی پرسن کو دیا کہ وہ اس کو فل کرے یا اس سے ہم وہ فل کروا رہے ہیں. تو ہم نے فارم میں نیم پوچھا، فادر نیم پوچھا، اس کے رزلٹ پوچھا، جو بھی ہماری اس کی فارم کے ایلیمنٹس تھے ہم نے اس کو فل کیا. اب میں اس کو سیو کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میرا پریویس ایمٹی فارم ہے وہ بھی الگ سے سیو رہے تاکہ میں کسی اور یوزر کے لیے بھی اسی فارم کو استعمال کروں. اور جو فارم اب میں نے فل کیا ہے اسکرین پر، اس کو بھی میں سیو رکھنا چاہتا ہوں. تو میں اب یہاں پر سیو کی بجائے سیو ایز کی آپشن کو استعمال کروں گا، جس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو پہلا پریویس جنریٹڈ فارم تھا وہ بھی سیو رہے گا، اور جو اب ہم نے فل کیا ہے وہ بھی سیو رہے گا. اس سے یہ ہوگا کہ جو ہم نیا فیلڈ جو فارم ہے اس کو ہم اندر نیم سے سیو کریں گے. یہ یہاں پر چھوٹا سا جو ہے وہ ڈفرینس ہے سیو اور سیو ایز میں. یعنی کہ جب ہم کسی فائل کو سیو کر لیتے ہیں کسی خاص نام سے، تو اب ہم اس میں اس کو ویسے ہی سیو کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ اب اسی فائل میں چینجنگ کر کے جب میں سیو کروں گا تو وہ فائل جو پہلے سے جنریٹ ہے وہ سیو رہے گی اور اس میں چینجنگ بھی سیوڈ ہو جائیں گی. لیکن اگر میں سیو ایز کروں گا تو اس سے یہ ہوگا کہ میری پریویس فائل بھی سیو رہے گی اور جس میں نے چینجنگ کی ہیں وہ فائل بھی الگ سے سیو رہے گی. یہ جو ہے تھوڑا سا کانسیپٹ ہے سیو اور سیو ایز کا. اس کو آپ ریڈ کیجیے گا، کوشش کیجیے گا کہ آپ اس کو پرفارم کریں، اس کا پریکٹیکل کریں. کلاس میں ہوتے تو انشاءاللہ جو ہے وہ میں آپ کو بہتر طریقے سے سمجھا سکتا تھا، لیکن اب بھی انشاءاللہ کچھ نہیں ہوا. آپ اس کو خود پرفارم کریں. یہ چھوٹا سا کانسیپٹ ہے، یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو اس کے متعلق جو ہے وہ پراپر نالج ہو. اس کے بعد جو ہمارے پاس فورتھ ہے آپشن وہ ہے پرمیشن. مائکروسافٹ ہیز انیبلڈ انفارمیشن رائٹ مینجمنٹ IRM with the new version of Word, which can help protect sensitive document from being copied or forwarded. Click this for more information and options. This option is not available in Word 2000. یہ پرمیشن ہے IRM انفارمیشن رائٹ مینجمنٹ کہ جب آپ اس جو ہے وہ آپشن کو یوز کرتے ہیں تو یہ پروٹیکٹ کرے گا آپ کے ڈاکومنٹ کو کاپیڈ یا فارورڈ ہونے سے. جب بھی کوئی پرسن اس طرح کی آپشن یعنی کہ کاپیڈ اور فارورڈ کرنے لگے گا تو آپ کو الرٹ یا مائکروسافٹ ورڈ جو ہے وہ اس کی رسپانسبلٹی لے گا آپ کو الرٹ کی صورت میں. اس کے بعد ففتھ آپشن ہے ہمارے پاس وہ ہے پرنٹ. پرنٹ کا مقصد سمپلی کسی بھی ڈاکومنٹ کو فائل کو پرنٹ کروانا ہے، یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے. اس کے بعد جو سکستھ آپشن ہے وہ ہے پرنٹ پریویو. پرنٹ پریویو کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی ڈاکومنٹ کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈاکومنٹ پرنٹ ہونے کے بعد کیسا نظر آتا ہے، تو اس کو اگر آپ پہلے سے ہی دیکھنا چاہتے ہیں، پرنٹ کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ پرنٹ ہونے کے بعد کیسا نظر آئے گا، تو اس آپشن کو بولا جاتا ہے پرنٹ پریویو. یہاں بھی یہ لکھا ہے ٹو گیٹ این آئیڈیا آف دی اپیرنس آف یور ڈاکومنٹ ان پرنٹ بیفور یو ایکچولی پرنٹ اٹ آؤٹ. کہ اگر آپ آئیڈیا لینا چاہتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ کا کہ وہ پرنٹ کے بعد کیسا دکھے گا تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں پرنٹ پریویو آپشن. سیونتھ جو ہمارے پاس آپشن ہے وہ ہے اسپیلنگ اینڈ گرامر چیک. اسپیلنگ مسٹیک اکثر ہم ٹائپنگ کے جو ہے وہ کرتے ہیں، تو ہماری اس آپشن سے اگر ہم اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو جیسے ہی ہم کوئی اسپیل رونگ کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، یا پھر اگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو یہ ہوگا کہ اس کے نیچے جو ہے وہ ریڈ انڈر لائن اپیئر ہوگی. اسی طریقے سے اگر ہمارا ٹیکسٹ جو ہے، ہماری لائن، ہمارا پیراگراف رونگ ہے اکارڈنگ ٹو گرامر، تو اس میں بھی ہمیں جو ہے وہ ہمارا مائکروسافٹ ورڈ جو ہے وہ انڈیکیٹ کرے گا ود دی گرین لائن. اس کے بعد کاپی
ऑप्शन है किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए उसकी शॉर्टकट की दी हुई है Ctrl+C, और उसको मेन्यू बार से कैसे हासिल करना है उसकी भी तरीकाकार दिया हुआ है एडिट और कॉपी के ज़रिए। 9th ऑप्शन है पेस्ट, किसी भी चीज़ को जब हम कॉपी करते हैं तो हमने उसको कहीं ना कहीं पेस्ट करना होता है, तो ये ऑप्शन उसके लिए है। हाँ, ये पेस्ट ऑप्शन हम कट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी चीज़ को कहीं से कट करके वहाँ से रिमूव करके किसी और जगह पर पेस्ट करना। इसके बाद जो हमारे पास है वो है अंडू टाइपिंग। अगर हमने कोई ख़ास काम किया है तो हम उसको रिवर्स करना चाहते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं अंडू के ऑप्शन। उसके बाद है इंसर्ट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक समझने की चीज़ है। हाइपरलिंक आपने अक्सर मोबाइल पे काम किया होगा, व्हाट्सएप पे किसी भी वीडियोस का, किसी भी वेबसाइट का आपको एक लिंक आता है, जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप उसी अपने व्हाट्सएप से या ख़ास पेज से एक ख़ास पेज की तरफ जंप करते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमें प्रोवाइड करता है MS वर्ड कि जब हम एक टेक्स्ट लिख लेते हैं और हम चाहते हैं कि उसको मैं हाइपरलिंक में बदल दूं, कि जब उस टेक्स्ट को क्लिक किया जाए, ज़ाहिर है उसकी अपीयरेंस जो है वो आम टेक्स्ट से अलग होती है, तो उसको क्लिक किया जाए तो आप एक ख़ास वेबसाइट पे जंप कर जाएं, तो उसके लिए इस जो है वो ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाता है कि इसका मकसद एक आम से टेक्स्ट को हाइपरलिंक में बदलना है। इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल कि आप अपनी डॉक्यूमेंट में एक ख़ास जगह पर एक रो और कॉलम की मदद से एक टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं। इन तमाम ऑप्शन की जो डेफिनेशन मैंने पढ़ी है, ये हमें प्रीवियस जो हमारे पास जो स्लाइड आई थी उसमें इसकी जो है वो पिक्चर मौजूद है, जो ये आसानी से वाज़ह करेगी कि हमने किस ऑप्शन को किस तरीके से यूज़ करना है। और इन तमाम डेफिनेशंस को समझें, पढ़ें, और जो मैंने आपको समझाया है उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने की कोशिश करें ताकि आपको मज़ीद उसके बारे में क्लियरेंस मिल सके। अगर प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे शेयर करें और इसको रीड करें। अस्सलाम वालेकुम।